یہ ایک مسجد میں کوئی ایک اگر اعتکاف کرتا ہے، اس میں کیا سچائی ہے؟ ایک شخص بھی اعتکاف کر لے یا کہیں جو جامع مسجد نہیں ہے یا ایسی چھوٹی مسجد بھی ہو تو وہاں پہ اعتکاف کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے ضرور بات کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اعتکاف ان بافضیلت ترین عبادات میں سے ہے جن کی بنیاد ظاہر ہے سابقہ الہی ادیان میں موجود ہے، اور اسی طرح سے اسلام میں بھی اس پر کافی زور نظر آتا ہے۔ نبی کریم کی سیرت ہو، اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہو، یا بعد میں صحابہ کرام کی اور تابعین کی، تبع تابعین کی، عام مسلمانوں کی، یہ وہ عبادت ہے جس پر ہمیشہ تاکید کی گئی ہے۔ بعض عبادتیں جیسے آپ کے سوال سے ظاہر تھا کہ آیا کفائی ہیں، بعض جو ہیں نہیں کفائی نہیں عینی ہیں، تو ان میں ایک فرق ہے۔ جو عبادتیں عمومی ہوتی ہیں، جیسے نماز جنازہ ہے، کوئی لاش پڑی ہوئی ہے، کوئی اس کا جنازہ پڑھانے والا نہیں ہے، تو تمام امت پر فرض ہے کہ وہ اس جنازے کو پڑھیں۔ لیکن اگر کچھ لوگوں نے آ کے پڑھ لیا تو باقیوں سے ذمہ داری اٹھ گئی، اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ۔ اچھا، اسی طرح سے بعض عبادتیں ایسی ہیں جو اگر کچھ لوگ کریں تو باقیوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو انسان کے تعالی، تکامل، اندر سے رشد، معنویت میں اضافے اور روحانی تربیت کی عبادات ہیں، یہ کفائی نہیں ہوتی ہیں، یہ ہر بندے کو خود کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا قرآن میری جگہ میرا بچہ پڑھ لے کافی نہیں ہے، نافلہ نماز میری جگہ میرا بچہ یا میری بیوی یا کوئی اور عزیز پڑھ لے کافی نہیں ہے، میں زندہ ہوں تو میری روح کی پاکیزگی، تراوت اور نورانیت کے لیے خود مجھے یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ جو اعتکاف ہے ان عبادات میں سے ہے، لہٰذا تاکید یہ ہے جس کے لیے جہاں ممکن ہے وہ اس عبادت میں شریک ہو، لیکن اس کی جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں ہو۔ بعض فقہا نے جامع مسجد کی شرط قرار دی ہے، لیکن بعض فقہا اس بات کے معترف ہیں یا یہ ان کا فتویٰ ہے کہ نہیں، ہر بڑی مسجد میں آپ اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو دوسرا نقطہ ہے، ابھی جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ عورتیں گھر میں اپنے مصلی پہ بیٹھیں گی، مکتب اہل البیت اور فقہ اہل البیت میں جو عبادات مردوں پر جس طرح سے لاگو ہیں اسی طرح سے خواتین پر بھی لاگو ہیں۔ ٹھیک ہے، لہٰذا اگر جماعت کا ثواب مردوں کو ملتا ہے تو عورتوں کو بھی ملتا ہے مسجد میں جا کے پڑھنے کا۔ ٹھیک ہے، جمعے میں شرکت صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ یہ ہمارا کلچر بن گیا ہے کہ ہم بعض جگہوں میں جمعے کی نماز میں مردوں کو آگے آگے دیکھتے ہیں، لیکن عورتوں کے داخلے پر پابندی لگ جاتی ہے، عورتیں نہ آئیں۔ اسی طرح سے مسجد میں جماعت مرد پڑھیں عورتیں نہ آئیں، نہیں، مرد اور عورت کا کوئی اس میں تفریق اس میں نہیں ہے، دونوں پر ہے۔ اسی طرح سے لیکن اعتکاف بھی، یہ بات بات مکمل کر لوں، صرف بات مکمل کر لوں۔ اسی طرح سے اعتکاف بھی وہ عبادت ہے جو جہاں مردوں کے لیے ضروری ہے وہیں پر عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جہاں پر مرد ہوں گے وہاں پر عورتیں نہیں ہوں گی، ان کی مسجد الگ ہوگی، ان کی جگہ الگ ہوگی، پردے کا پورا خیال ہوگا، حجاب کا، اور جو دینی تقاضے ہیں مسجد کے بھی اور عورت کے حجاب اور اس کے ستر کے بھی، وہ سارے کے سارے تقاضے پورے ہوں گے تو عورت بھی مسجد ہی میں اعتکاف کرے گی، گھر میں نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے کہ آپ صرف رمضان المبارک ہی میں اعتکاف کریں، رمضان المبارک میں فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ جو ایام بیض ہیں، ایام بیض سے مراد ہر مہینے کی وہ 3 تاریخیں، 13 اور 14 کے درمیان رات، 14 اور 15، 15 اور 16 کے درمیان، یہ جو 13، 14، 15 کا دن ہے، جیسے شعبان میں ہے، رمضان میں ہے، رجب میں ہے، ان ایام میں بھی استحباب ہے احادیث میں کہ آپ اعتکاف میں مسجد میں بیٹھ جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح سے رمضان المبارک میں تاکید زیادہ ہے، یہ بات درست ہے، تاکید زیادہ ہے کہ رمضان المبارک میں زیادہ بیٹھیں، اور رسول کریم کی جو سنت اور سیرت رہی ہے وہ بھی یہی ہے کہ 19ویں کے بعد 20واں دن جب شروع ہوتا تو روایات میں ہے کہ آپ کے گھر میں بستر بچھا ہوا نظر نہ آتا ہے، بستر سمیٹ دیا جاتا، اور اس کے بعد آپ ہمیشہ راتوں میں عبادت میں مصروف نظر آتے، چاہے مسجد میں چاہے گھر میں۔ لہٰذا ان ایام میں، ان راتوں میں، اس میں کوئی شک نہیں بہت تاکید ہے، لیکن قید نہیں ہے کہ ان کے علاوہ اعتکاف میں آپ نہیں بیٹھ سکتے، ضرور بیٹھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اعتکاف کے لیے 10 دن بھی شرط نہیں ہے،
ہمارے اہل البیت کے ہاں 10 دن بھی شرط نہیں ہے. اگر آپ پہلے دن اعتکاف میں بیٹھ گئے, چونکہ مستحب عبادت ہے, نفلی عبادت ہے, آپ اعتکاف ختم کر کے, نیت ختم کر کے اٹھ سکتے ہیں. لیکن اگر دوسرے دن بھی بیٹھ گئے تو پھر تیسرے دن بیٹھنا پھر فرض ہے, پھر آپ پر واجب ہے کہ آپ ہر صورت میں فرض ہے کہ آپ اس اعتکاف کو پورا کریں. لیکن اگر دوسرے دن آپ بیٹھے نہیں ہیں, پہلے دن آپ بیٹھے ہیں, تو پہلے دن کے بعد آپ اس کو نیت بدل کر ترک کر کے واپس اٹھ سکتے ہیں. لیکن جب آپ اعتکاف میں ایک دفعہ بیٹھ گئے تو اس کے بعد پھر مسجد سے عام امور کے لیے باہر جانا منع ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو ضروری امر ہے, مثلا انسان نجس ہو گیا تو وہاں پر مسجد میں رکنا اس کے لیے حرام ہے, ہر صورت میں وہ باہر جائے گا, اپنے آپ کو پاک کرے گا, واپس آئے گا. اسی طرح سے فرض کریں کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے, کسی کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے, اب یہ اعتکاف اس کو روکتا نہیں ہے, نہیں تم نے مسجد سے باہر نہیں جانا. یہاں پر چونکہ روٹین سے ہٹ کر ایسی مجبوری ہے, اس لیے وہ اعتکاف چھوڑ کر باہر جا سکتا ہے, لیکن غیر ضروری کاموں کے لیے کبھی بھی نہیں جا سکتا. بالکل. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں, 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس, کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے, جس میں جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.